مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دنیا میں فوری امن کے قیام کی اپیل کی ہے۔ تقریباً 1.3 بلین کیتھولک مسیحیوں کے سربراہ نے خاص طور پر غزہ جنگ کے فوری خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن پر زور دیا ہے۔ اس سال یہ تہوار اسرائیل اور حماس کی جنگ جبکہ یوکرین کے خلاف روسی جارحیت سے متاثر ہوا ہے۔ پوپ نے غزہ میں انتہائی مایوس کن انسانی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ 87 سالہ پوپ فرانسس نے ذاتی طور پر کرسمس کے اجتماع کی قیادت کی، لیکن گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے وہ زیادہ تر بیٹھے رہے۔ ماسکو، روس نے مغربی ممالک پر سربیا میں کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ بلقان خطے کا یہ ملک یورپی یونین کی بجائے ماسکو حکومت کا اتحادی سمجھا جاتا ہے اور یہ 17 دسمبر کو ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مظاہروں سے لرز اٹھا ہے۔ روس کے مطابق ان مظاہروں کو مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب مظاہرین نے دارالحکومت بلغراد کے سٹی ہال پر دھاوا بولنے کی کوشش کی اور عمارت پر پتھر اور انڈے بھی پھینکے، جبکہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ دبئی، سعودی عرب سمیت خلیجی عرب ریاستوں نے یمن کے متحرک گروپوں کی طرف سے مکمل جنگ بندی کی طرف قدم بڑھانے اور اقوام متحدہ کے زیر قیادت امن مذاکرات میں شامل ہونے کے نئے وعدوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ قبل ازیں یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے اعلان کیا تھا کہ یمن جنگ کے تمام فریقین امن قائم کرنے کی ایک نئی کوشش کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں اور سعودی عرب کی قیادت والے عسکری اتحاد کے مابین سن 2014 میں لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ غزہ سٹی، غزہ کے طبی حکام نے اتوار کو بتایا ہے کہ وسطی غزہ میں ایک اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کم از کم 68 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ان ہلاکتوں میں کم از کم 12 خواتین اور 7 بچے بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں ہسپتال نے ہلاکتوں کی تعداد 70 بتائی تھی۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ جنگ نے غزہ کے کچھ حصوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جبکہ 20,400 فلسطینی ہلاک اور تقریباً 23 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ جنگ کا آغاز 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد کیا تھا۔ تل ابیب، اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حماس کے عسکریت پسندوں کو کچلنے کے لیے غزہ پٹی میں اپنی زمینی کارروائی کو مزید وسعت دے رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی زمینی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد سے رواں ہفتے خون ریز ترین جھڑپیں دیکھنے میں آئیں۔ نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب وسطی اور جنوبی غزہ میں لڑائی کے دوران کم از کم 15 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے شمالی غزہ پر تقریباً مکمل آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب جنوبی غزہ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ تہران، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا ہے جس میں کہا گیا کہ بھارت کے قریب کیمیکلز لے جانے والے ایک بحری جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ پینٹاگون نے ہفتے کے روز الزام عائد کیا تھا کہ ایران سے لانچ کیے گئے ایک ڈرون نے بحر ہند میں ایک کیمیائی ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ ہفتے کے روز ہی ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ غزہ جنگ کے جواب میں بحر احمر کے علاوہ دیگر بین الاقوامی سمندری راستوں کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ برسلز، رواں برس جرمنی اور یورپ میں سیاسی پناہ کے متلاشیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کی ایجنسی برائے مہاجرین کے ڈائریکٹر نینا گریگوری کے مطابق سن 2023 میں یورپی یونین میں سیاسی پناہ کی درخواستوں کی کل تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ صرف اکتوبر میں تقریباً 1,23,000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جو ماہانہ سطح پر گزشتہ 7 برسوں میں اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جنوبی اور مرکزی غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے گزشتہ رات سے جاری حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشرقی خان یونس میں ایک مکان پر صہیونیوں کے حملے کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ البریج پناہ گزین کیمپ پر غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے جنوبی غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے شمالی اور جنوبی علاقوں اور خان یونس میں ایک یورپی اسپتال کے اطراف کے علاقوں کو 3 بار فوجی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوجیوں نے مرکزی غزہ پٹی میں البریج پناہ گزین کیمپ میں ایک اسکول کے اطراف میں گولہ باری کی اور اس کیمپ اور اس سے ملحق سڑک اور المغازی کیمپ پر بھی بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ مشرقی رفح کے صوفہ علاقے میں صہیونی حکومت کی گولہ باری میں ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق 79 فلسطینی شہری صرف المغازی کیمپ میں صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔
مرکزی غزہ پٹی میں نصیرات کیمپ اور رفح و خان یونس شہر بھی چینی حکومت کی فوجی حملوں کی زد پر رہے۔ یہ جرائم ایسے عالم میں انجام پا رہے ہیں کہ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی شہداء کی تعداد 20,400 سے عبور کر گئی ہے، جبکہ اس نابرابر جنگ میں 54,036 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اپنے 489 فوجیوں کی ہلاکت اور 1,998 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے تحفظات کے باوجود پیر کو غزہ جنگ میں ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کی اعداد و شمار جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق 27 اکتوبر کو غزہ میں صہیونی حکومت کی زمینی فوج کے داخل ہونے کے بعد سے اب تک اس کے 156 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اپنے ان دونوں فوجیوں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے جو گزشتہ دنوں فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ عبری میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں زمینی جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی نفسیاتی صورتحال بحرانی ہے۔ یمن کے سیاسی رہنما محمد علی الحوثی نے بحر احمر میں موجود امریکی بحریہ پر طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے جنگی بحری جہاز روحوں سے لڑ رہے ہیں۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ امریکی جنگی جہاز سمندر میں ایک جاسوس طیار کو مار گرائے جانے کے بہانے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یمن کے سیاسی رہنما محمد علی الحوثی نے کہا کہ امریکہ کے جنگی جہاز روحوں سے لڑ رہے ہیں اور بین الاقوامی جہازوں کو دھمکی دے رہے ہیں تاکہ اسرائیلی جہازوں کی حفاظت کی تل ابیب کی درخواست کو ثابت کر سکیں۔ اس سے قبل امریکی جریدے سمافور نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ واشنگٹن بحر احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں انصار اللہ پر براہ راست حملہ کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے اس نام نہاد اتحاد کے بارے میں کہا کہ اس الائنس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، ناروے، ہالینڈ، کینیڈا، بحرین اور جنوبی سیشیلی شامل ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ اس الائنس میں شامل ممالک جنوبی بحر احمر اور خلیج عدن میں مشترکہ گشت انجام دیں گے۔ اسٹین نے دعویٰ کیا کہ یمنیوں کی جانب سے کشیدگی پیدا کرنے سے آزاد تجارت کو خطرہ لاحق ہے اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ یمنی افواج نے اعلان کر رکھا کہ جب تک غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور غزہ کا ظالمانہ محاصرہ جاری رہے گا، اسرائیلی بحری جہازوں پر ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں اور امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مرحلہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 25 سے 30 دسمبر تک امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں ریٹرننگ افسران کی آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کر دیا۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ سہولت مرکز نادرہ، قومی احتساب بیورو، FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک کے تعاون سے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مرکز 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف صوبہ سندھ کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ مجموعی طور پر 8,840 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران ہندوستان اور روس کی تجارت میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے اور تجارت کی یہ شرح $50 ارب سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت نے اعلان کیا ہے کہ جنوری سے اگست کے دوران ہندوستان اور روس کے درمیان تجارت $43 ارب 800 ملین مالیت کے برابر ہوئی ہے اور جاری کیے جانے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرفہ تجارت کا حجم 10 مہینوں میں $54 ارب 700 ملین مالیت تک پہنچ گیا ہے اور دونوں ملکوں کی تجارت میں یہ ایک ریکارڈ سطح ہے۔ دو طرفہ تجارت کے اس عمل نے ہندوستان کے چوتھے بڑے تجارتی شریک ملک کی حیثیت سے روس کی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ جنوری سے اکتوبر کے دوران روس کے لیے ہندوستانی مصنوعات کی برآمدات میں
2 गुना इजाफा हुआ और ये बरामदात 51 अरब 400 मिलियन डॉलर मालियत के बराबर रही है, जबकि इस दौरान रूस से हिंदुस्तान की बरामदात 3 अरब 300 मिलियन डॉलर मालियत के बराबर रही है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर शहरी इलाकों पर हमले का इल्जाम लगाया है। यूक्रेनी हुक्काम ने ऐलान किया कि खरसून पर रूसी फौज के हमले में 5 अफराद मारे गए हैं। यूक्रेन की पुलिस का कहना है कि उनमें से 3 अफराद एक इमारत पर रूसी फौज के हमले में और बाकी एक मकान पर गोलाबारी और फायरिंग में मारे गए। यूक्रेनी जराये के मुताबिक जनूबी खरसून में एक इलाके पर रूसी ड्रोन हमले में एक औरत भी हलाक हुई है, जबकि एक औरत रूसी फौज की बमबारी के नतीजे में घर में आग लगने में मारी गई। दूसरी जानिब दोनेत्स्क के इलाके होर्लियुका में रूस के तैनात करदा एक अहदेदार ने कहा है कि एक बाजार और इमारतों पर यूक्रेनी फौज के हमले में बाजार और ये इमारतें तबाह हो गई हैं। रूस की वज़ारत दफ़ा के बयान में कहा गया है कि रूसी फौज ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 हार मिसाइलों, 3 हिमारस और एक टैंक शिकन नेप्टून मिसाइल को फिजा में ही तबाह किया है।